السلام علیکم ناظرین، قلمکار پروگرام میں آپ کا میزبان مسرور پیرزادہ حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ مشہور ادبی شخصیت، شاعر، مصنف، نثر نگار، ناول نگار، مترجم سید کاشف رضا موجود ہیں۔ کاشف، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج ہم آپ کو زحمت دیں گے، خاص طور پہ کیونکہ آپ ایک جدید ادب سے، خاص طور پہ عالمی ادب جو ہے اس سے جڑے رہتے ہیں، یا اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس کو ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، جو ڈائریکٹ شاید وہ زبان یا انگریزی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ بھی آپ کا ایک بڑا کام ہے، جو عالمی ادب ہے، جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، ان کو بھی آپ متعارف کرا رہے ہیں۔ ابھی لاسلو کراسنا ہورکائی نے نوبل پرائز جیتا ادب میں۔ اس کو بھی آپ کی پوسٹ سے پھر پتہ چلا کہ یہ کون صاحب ہیں، کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ تو اس کے نام بھی پروننس نہیں کر سکتے کہ یہ نام کیا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب کیا ہیں، کون ہیں، کیا لکھتے رہے ہیں، اور ان کو جو نوبل ملا ہے اس کی کیا کیٹیگری ہے، کیوں نہیں چنا گیا ہے جبکہ دوسرے بھی اس لائن میں تھے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ نوبیل میں جو یورپی ادیب ہیں ان کو کافی زیادہ ملے ہیں، تو نوبیل پرائز کو، لٹریچر کے نوبیل پرائز کو یورو سینٹرک بھی کہا جاتا ہے، کہ جو یورپ کی زبانیں ہیں ان میں جو ادب لکھا جاتا ہے تو وہ ان زبانوں میں انٹرنلی ترجمہ بھی ہو جاتا ہے بہت جلدی سے، اور اس میں انگریزی شامل نہیں بھی ہے۔ جیسے امریکہ کے بہت کم ناول نگاروں کو ملا ہے، پچھلی صدی میں ملا تھا، اس صدی میں تو نہیں ملا۔ فلپ راس جیسے لوگ جو ہیں ان کو نہیں ملا نوبیل پرائز۔ تو یورو سینٹرک اس کو کہا جاتا ہے۔ پچھلے سال اس کو جنوبی کوریا کی ہان کانگ کو ملا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ ایون جنوبی کوریا میں اتنی زیادہ مشہور نہیں تھیں۔ تو اس پر سوال تو اٹھائے جاتے ہیں، جیسے افریقہ کے ادب ہے، اس کے بڑے نام جو ہیں جیسے گوگی وا تھیونگو، وہ اسی برس فوت ہو گئے، ان کو نوبیل پرائز نہیں ملا۔ جبکہ زنجبار میں انگریزی میں ایک صاحب لکھ رہے تھے، ان کو نوبیل پرائز مل گیا۔ اسی طرح جاپان کے موراکامی جو سب سے بڑے ناول نگار کہے جاتے ہیں، ان کو نوبیل پرائز نہیں ملا، لیکن جاپان ہی کے ایک مصنف جو انگریزی میں لکھتے ہیں، کازوو ایشیگورو، اچھے ہیں، ایسی اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ان کو ملا۔ تو ایک قسم کا یہ سنب بھی کیا جاتا ہے کہ جو مقامی زبان میں، اپنی قومی زبان میں لکھ رہا ہے اور قومی زبان کا نمائندہ ترین ادیب ہے، اس کے بجائے اسی ملک کے، اسی قوم کے کسی ایسے ادیب کو ایوارڈ دے دینا جو انگریزی میں جو انگریزی میں لکھ رہا ہے، یہ ایک قسم کا سنب کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو قومی زبانیں ہیں ان کے بڑے ادیبوں کو دینا چاہیے۔ جیسے گوگی وا تھیونگو ہے، میرا خیال ہے 100 سال بعد بھی کینیا میں اس کا نام ہوگا، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، جتنے اس کے اثرات ہیں کینیا کے ادب میں اور افریقی ادب میں، جتنے اس کے اثرات ہیں۔ لیکن ایسا میں ہان کانگ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ تو اچھا ہے، اس سے ان ساری چیزوں نے نوبل پرائز کو وہ کوسچنیبل بنا دیا ہے۔ ہاں، وہ ہمیشہ سے رہا ہے نوبیل پرائز، ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی نیا فنامنا ہو۔ میں نے 2019 میں ایک ڈان میں آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ دا پرابلم ود نوبیل، اس میں ذکر تھا، وجہ اس میں یہ تھا کہ اصل میں نوبیل پرائز کے پاس جو نامینیشنز آتی ہیں اور جن لوگوں کو وہ زیر غور لاتے ہیں، ان کے نام وہ ڈسکلوز نہیں کرتے۔ وہ 50 سال بعد فائلز وہ اوپن ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ کھولی جاتی ہیں۔ تو 2019 میں جب میں وہ مضمون لکھ رہا تھا تو فائلز 60s کی اس وقت سامنے آئی تھیں، جس سے پتہ چلا تھا کہ گرaham گرین جو ہے اس کا نامزد اس کو کیا گیا تھا، نہیں ملا اس کو۔ اسی طرح زیرل ڈرل کو نامزد کیا گیا تھا، اس کو نہیں ملا۔ بورخیس کو مسلسل نامزد کیا جاتا رہا مگر اسے نہیں ملا۔ تو نوبیل والے یہ بھی کرتے ہیں کہ جو نام بہت زیادہ آبویس ہوتے ہیں، جو عالمی سطح کے بڑے نام ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی ایوارڈ نہیں دیتے۔ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام تو پہلے ہی بہت معروف ہے، کسی ایسے ادیب کو دیا جائے جو نسبتاً غیر معروف ہو اور جس کی اتنی زیادہ سٹینڈنگ نہ ہو، تاکہ نوبیل پرائز ملنے کے بعد وہ شہرت حاصل کرے۔ تو اس پہ بہت پہلے سے تنقید کی جا رہی ہے۔ 80s میں بہت اچھے ایوارڈ ملے تھے، موجودہ صدی میں یوسا کو ملا، بہت اچھا ایوارڈ تھا۔ ہنگری کا ادب بھی ایک خاص ہے، کیونکہ ہنگری پر پہلے آئرن کرٹن تھا، یعنی کمیونسٹ حکومت تھی، اور ہنگری بھی جو ہے پہلے آسٹرو ہنگیرین ریپبلک میں تھا۔
تو یعنی جرمنی کے ساتھ ایک ہی ملک تھا، اس کے بعد اس پہ مختلف ملکوں نے قبضہ کیا، تو بہت سے اس نے خراب حالات دیکھے ہیں. تو ہنگری کا بھی اچھا ادب ہے، جو ایسٹ یورپ کا اچھا ادب ہے، جو ریپریشن سے متعلق ہے. جیسے میلان کنڈیرا پاکستان میں بہت معروف ہے، اس طرح کا ہنگری میں بھی ادب ہے. اور ہنگری کے ادب سے شاندور مارائی کے 2 ناول اردو میں ترجمہ ہو چکے ہیں. پیٹر ایسٹرہازی کا ایک ناول ہے سیلیسشل، کچھ اس طرح کا نام ہے، تو وہ بہت موٹا ناول ہے، میرے پاس ہے، میں نے شروع کیا تھا، وہ ختم نہیں ہوا. وہ فوت ہو گیا کوئی 66 سال کی عمر میں، پیٹر ایسٹرہازی، 2016 میں، ورنہ شاید اس کو مل جاتا. تو یہ ہورکائی بھی اس کے بارے میں ابھی وہ اس کا وڈ کا مضمون آیا ہے، جو بڑا ایک جیمز وڈ کا مضمون ایک آیا ہے نیو یارکر میں، جو بڑا ہمارے عہد کا ایک نمایاں نقاد ہے، نمایاں ترین نقاد ہے، اور پڑھتا بہت ہے. اس نے کہا ہے کہ ہورکائی جو ہے وہ انگریزی جاننے والی دنیا میں اتنا معروف نہیں تھا، جرمنی میں زیادہ معروف تھا، اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس نے جرمنی میں ہی بسر کیا. تو اس نے یہ کہا کہ جرمنی والے جو ہیں، جو یورپ کا جدید ادب ہے، اس کو جلدی پڑھتے ہیں، اور وہاں ہورکائی وہاں پر معروف تھا، لیکن انگریزی دنیا میں اتنا نہیں تھا معروف. پولیٹیکل انفلوئنس کو آپ کتنا رد کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں اس معاملے میں؟ نوبل پرائز دینے میں ان کے پیچھے کتنا پولیٹیکل انفلوئنس ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہے کہ جو نوبیل پرائز والے ہیں، وہ ان کے ہاں جو انسانی حقوق کی جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے مطابق وہ کچھ لوگوں کو انہوں نے نوازا ہے. جیسے ابھی نوبیل امن انعام جو ہے، وہ ایک ایسی خاتون کو دیا گیا ہے جو اپنے ملک میں جو حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے غیر ملکی مداخلت کی بھی حامی ہے. اور غیر ملکی مداخلت سے اس کی مراد یہ کہ امریکہ یہاں کچھ کرے اور اس کی حکومت کا یعنی تختہ امریکہ الٹے. نوازی ہے. ہاں، تو وہ رہا ہے، وہ الزامات رہے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگوں کو انعام نوبیل پرائز ملا ہے جو بڑے مطلب اینٹی امریکہ یا اس طرح کے تھے، لیکن ان کا تناسب کم رہا ہے. جیسے چرچل کو مل گیا ادب، اور ادب کا نوبیل پرائز ملا. اب پتہ نہیں ٹرمپ کو کون سا دیتے ہیں، ادب کا نوبیل پرائز انعام دے دیں. بالکل، وہ یعنی اسے ہم ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، یہ بھی بالکل ایکسپیکٹڈ ہے چیز کہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے بالکل. اگلے سال تو مل جائے گا اس کو. اچھا، ہمارے ہاں جو ہمارے ایشین ہیں، جیسے رابندر ناتھ ٹیگور کو ملا، تو اس کے بعد ایک یعنی بڑی ایک انکریجمنٹ ملی، خاص طور پہ ایسٹرن لٹریچر کو اور ایشیا کو یہ، اور اس کے تراجم ہوئے. پھر تراجم کے بعد ایک نثری نظم کی ایک یعنی کافی ایک جمپ ملا نثری نظم کو، کیونکہ تراجم ظاہر نثری نظم کی صورت میں آتے تھے. یا اگر دیکھا جائے اروندھتی رائے کو انعامات ملے، تو اس کا یہ آپ ابھی جو ہمارا ایشین لٹریچر ہے اس کو کہاں تک دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سال میں؟ ان میں سے کوئی ہے ادیب جسے آپ دیکھیں کہ نوبل پرائز جیت رہا ہو یا اس کیٹیگری میں آتا ہو؟ ہاں، میری نزدیک تو یہ بکر پرائز جو ہے، اس کی وقت کافی بڑھی ہے پچھلے برسوں میں نوبیل کے مقابلے میں بھی. اور نوبیل پرائز کی جو کمیٹی ہے وہ ایسے لوگوں کو نوبیل پرائز دے رہی ہے جو اس سے پہلے بکر انٹرنیشنل جیت چکے ہیں. یہ ہورکائی بھی جیت چکا ہے، ہان کانگ بھی جیت چکی ہے، اور ایک آدھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بکر حاصل کیا پھر ملا. 2013 میں جب بکر انٹرنیشنل کے 10 لوگ نامینیٹ ہوئے تھے، اس میں ہمارے انتظار حسین شامل تھے، اور اس میں ہندی کا بھی بڑی نام اور تھے. انتظار حسین کا کافی لگ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ نوبل کے حقدار ہوں یا ہاں، لیکن اس سے پہلے بکر ان کو مل جاتا تو کافی ان کو جمپ ملتی. خیر اس کے 2 سال بعد انتقال کر گئے. ابھی انہوں نے ہندی کی ادیبہ کو بکر انٹرنیشنل دیا ہے، جس کے بعد سے نہیں، ہاں 2 ملے ہیں. مثلاً وہ ایک تو بانو مشتاق کو بھی ملا ہے، اس سے پہلے ان کو ملا تھا گیتانجلی شری، ان کو بھی مل چکا ہے. تو اس کی وجہ سے کافی بوسٹ ملا ہے. لیکن یہ ایک ہندی کی، ایک تو کرناٹک کی ہیں، کنڑ زبان میں لکھتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو بر صغیر میں جو سب سے نمایاں ادب تھا وہ اردو کا ادب تھا. تو اس وقت اس کو سویکار نہیں کیا گیا. اب جو ہے وہ اردو ادب، میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ زوال کا شکار ہے، لیکن پولیٹیکلی سیاسی طور پر پیری فری میں چلا گیا ہے. لیکن جو دوسری چھوٹی زبانیں ہیں ان کو سویکار کرنے سے لگتا ہے کہ اس طرف توجہ ہوئی ہے، اس جانب.
اور ہونی چاہیے، کیونکہ جو ریئل ایکسپیرینس ہے لوگوں کی لیونگ کا، رہتل کا، وہ ان کی اپنی زبانوں میں بیان ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی انگریزی میں کافی لوگ لکھ رہے ہیں، اور وہ ان کے ناول ویل ریٹن ناول ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ بیکار ناول ہو، لیکن اس میں جو ہمارے سماج کی رہتل کا تجربہ ہے وہ ویسا نہیں ملتا جیسے ہمارے اردو ادب میں یا سندھی ادب میں ملتا ہے. اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ ناولسٹ ہیں ہمارے، جو خاص طور پہ انگریزی میں لکھتے ہیں یا سوچتے ہیں، یا جن کی آڈینس یا ریڈرشپ انگریزی ہی ہے، ان کے مسائل بھی وہ نہ ہوں جہاں وہ رہتے ہوں، یا جو ان کے سراؤنڈنگز ہوں وہ نہیں ہے جو اردو والا لکھتا ہے. ایسا ہے؟ جی جی بالکل ایسا تو ہے. اور ان کے یہاں ایڈیٹر بھی ہوتا ہے، جو پبلشر ہوتا ہے وہ ان کو بتاتا بھی رہتا ہے کہ یہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کرو گے تو زیادہ بکے گا. تو ایک اردو مصنف ہونے کے ناطے میرے لیے تو ایسا تصور ہی محال ہے کہ کوئی ایڈیٹر مجھے کہے گا کہ ایسے کر لو، یہاں سے تبدیلی کر لو، اس کیریکٹر کو بڑھا دو. ناول بہتر کرنے کے لیے تو وہ مشورے دے سکتا ہے، لیکن جو اس کا فوکس شفٹ ہے، ڈکٹیشن ہو گئی. فوکس شفٹ کیسے؟ اور وہ فوکس شفٹ جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ناول جو ہے آڈینس زیادہ پسند کرے. مثلاً ایک دفعہ ایک انڈیا میں ایک جو پبلشر ہیں، بہت بڑے ایجنٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے ہمیں LGBTQ ناول چاہیے. اچھا. کوئی اس طرح کا ناول لکھے، کوئی ان کے بارے میں لکھے جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، مطلب طبقات ہیں، جس میں جنس کو یا مذہب کو نشانہ بنایا گیا ہو. تو یہ تو ایک قسم کا فرمائش پر ہو گیا. میرے ناول میں ان چیزوں کو ٹیکل کیا گیا ہے، لیکن یہ اس کا مین فوکس شاید نہیں ہے. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ باہر جو لوگ ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہو تو پھر وہ بکے گا زیادہ. ہاں، ان کی آڈینس زیادہ پسند کرے گی. اچھا یہ جو عالمی ادب ہے یا جو ہمارے ہاں انگلش میں لکھا جاتا ہے ادب، اس کے لیے خاص پلیٹ فارمز پچھلے ہم 10-15 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی لٹریچر فیسٹیول ہو گیا یا مختلف ایسے ہو گئے. ان فیسٹیولز کا آؤٹ پٹ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ ایک سرکلز ہیں جو اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، یا اس کا عام جو ہمارا اردو پڑھنے والا ہے یا لکھنے والا ہے اس کی پروموشن بھی ہو رہی ہے، یا اسے یہ کیونکہ یہ کوسچن ہے کہ یہ ایک الگ سرکلز ہیں، لٹریری سرکلز ہیں جو ایسے فیسٹیولز میں بیٹھتے ہیں یا ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں. اس سے آپ کتنا ایگری کریں گے یا ڈس ایگری؟ نہیں، اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے پچھلے 10-12 برسوں میں خاص طور پر ادب کی سرگرمی بڑھی ہے، اور کتابوں کی فروخت بھی میرا خیال ہے بڑھی ہے. میلوں میں کتاب بکتی ہے. ہاں، مجھے یاد ہے کہ محمد عمر میمن صاحب کوئی آج سے 10-12 سال پہلے پاکستان آئے تو وہ شکوہ کر رہے تھے کہ ان کے پاس انہوں نے کئی ناول ترجمہ کر کے رکھے ہوئے ہیں مگر انہیں پبلشر نہیں مل رہا. اگر آج 2025 میں وہ یہ بات کریں تو میں کھڑے 1-2 پبلشروں سے ان کی بات کرا دوں جو فوری طور پر ان کا ناول پکڑ لیں. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے محمد عمر میمن کے لیول کے بندے کا. ان کے لیول کے مترجم جو ہے 2015-16 کے لگ بھگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی پبلشر نہیں مل رہا جو میرا ناول چھاپے. تو اب یہ صورتحال بہتر ہوئی ہے، بدل گئی ہے. لیکن یہ کہ اس میں یہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ بڑی بھی ہے. جیسے شروع میں ایک فیسٹیول شروع ہوا، کراچی لٹریچر فیسٹیول، اس میں کچھ لوگوں کو شکوہ تھا کہ ہماری نمائندگی نہیں ہے. اس کا حل جو انہوں نے نکالا، اور وہی نکالنا بھی چاہیے تھا، کہ انہوں نے اپنے فیسٹیول شروع کیے. اچھی بات. حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول، سندھ لٹریچر فیسٹیول، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، گوادر، ہر جگہ فیسٹیول شروع ہو گئے. اچھی بات ہے. یہ ایک یعنی ادب کے لیے ہی کام ہو رہا ہے نا. جتنا یہ بڑھے گا کام تو اچھا ہے. اگر یہ الزام ہے کہ کوئی سرکل ہے تو کوئی دوسرا آدمی دوسرا سرکل شروع کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے وہ ہم کمپیوٹر میں کٹ پیسٹ کرتے ہیں نا، تو جلدی میں کچھ لوگ آرگنائز کرتے ہیں. تو جیسے پرانے وہ مدعوین جو ہوتے ہیں، جو پچھلی دفعہ مدعو کیے جاتے ہیں، وہی دوبارہ مدعو کر لیتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے. تو نئے بھی آنے چاہیے. اور اس سے زیادہ اہم ہے کہ تبادلہ ہو. جو لوگ کراچی سے لاہور نہیں جا پاتے، جیسے سندھ کے لوگ ہیں، وہ ایک قومی زبانوں کا فیسٹیول ہوتا ہے اسلام آباد میں، اور اس میں بھی سندھ حکومت زیادہ اس میں امداد دیتی ہے. باقی صوبوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہے. تو اس طرح وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ جہاں آئیں. تو جو ایکسچینج ہے وہ ہونا چاہیے. اور میری تو خواہش تھی کہ وہ ایکسچینج جو ہے نا سب سے زیادہ انڈیا کے ساتھ ہو سکتا تھا، اگر یہ تعلقات ہمارے بہتر ہوتے.
لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے، یہاں کے لوگ وہاں بھی نہیں جا نہیں، ہم سکتے. نے تو اجازت دے رکھی تھی کافی، مطلب اس جنگ سے پہلے تک وہاں کے لوگ آتے رہتے تھے، مگر ہمارے نہیں جا پاتے تھے، ان کو نہیں ویزا ملتا تھا. حالانکہ یہ جو ادیب ہیں یا ایون جو سیاح ہیں وہ تو دہشت گرد نہیں ہوتے، انہوں نے تو ظاہر ہے. سیر کرنی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اچھا ہی لکھنا ہوتا ہے. تو میں بطور سیاح میں اتنے ملکوں میں جا چکا ہوں، تو مجھے یہ جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ میں تمہارے ملک میں کیا کرنے آیا ہوں، دیکھوں گا اس کو، تعریف کروں گا، اس کے بارے میں کوئی اچھی بات ہی کہوں گا. تو سیاح کا تو یہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو اور ویزا نہیں ہونا اصل میں چاہیے. سیاست اپنی وہ سیاسی چشمہ لگا کے یہ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اصل منظر نہیں دیکھ پاتی. جو اصل منظر ہے وہ تو ظاہر ہے، رائٹر تو ایک سفیر ہے محبت کا، ہاں وہ تو جا کے محبت ہی دے گا، پھیلائے بالکل. گا اپنی رائٹنگ سے. شکریہ کاشف، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. پھر بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے کسی اور موضوعات پہ، کوئی بہت نئی شکریہ. چیزوں پر. بہت بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین، آپ نے کاشف رضا کی گفتگو سنی جو نوبل پرائز ونر ہیں، اس پہ نوبل پرائز کی روایت، اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات، اور ابھی ہمارے پاس جو 10-15 سال سے لٹریچر فیسٹیولز ہیں ان کے بارے میں. اگلے ہفتے تک، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.